سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیر عریس پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیر عریس ایک بہت مشہور کنواں ہے، اس کے بارے میں تفصیل کسی اور موقع پر بتاؤں گا کہ وہ بیر عریس، وہ کنواں کتنا زبردست کنواں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیر عریس پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے سیکرٹری نے لا کر ان کو وہ انگوٹھی دی جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی تھی، کہ جس سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مہر لگایا گیا۔ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا وصال ہو گیا، دنیا سے پردہ فرما گئے، وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضے میں، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خط پر اسی کے ذریعے سے مہر لگایا کرتے، اس پر لکھا تھا محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی وہی انگوٹھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی وہی انگوٹھی آئی۔ 6-7 سال گزر گئے اس واقعے کو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی انگوٹھی سے مہر لگایا۔ ایک دن انگوٹھی منگوائی اپنے سیکرٹری سے کہ بھائی مجھے انگوٹھی لاؤ، میں نے انگوٹھی سے کوئی خط لکھنا ہے، اس کے اوپر مہر لگانی ہے۔ وہ سیکرٹری صاحب وہ انگوٹھی لے کر اس جگہ پہ پہنچے جہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں پر بیٹھے ہوئے تھے، کنویں کے مڈیر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے لے جا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگوٹھی دی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ انگوٹھی ہاتھ میں پہنی ہوئی ہے، نکال رہے ہیں اور پھر پہن رہے ہیں، نکال رہے ہیں پھر پہن رہے ہیں، کسی سوچ میں ہے، تو جس طرح بسا اوقات ہمارے ہاتھ میں بھی ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ میں پین ہوتا ہے، انگوٹھی ہوتی ہے، چابی ہوتی ہے، کسی سوچ میں ہے، اور اس طرح انگوٹھی ہاتھ میں انگلی میں ڈال رہے ہیں، انگلی سے نکال رہے ہیں، اس انگلی سے نکال رہے ہیں، اس انگلی میں ڈال رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے اچانک وہ انگوٹھی ہاتھ سے گر گئی اور کنویں میں چلی گئی۔ جب کنویں میں گر گئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا لوگوں کو اور کہا اس کنویں میں میری انگوٹھی گر گئی ہے، آؤ کنواں صاف کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے 3 دن تک لگاتار کنواں صاف کیا، پانی سارا نکال دیا، مٹی تک نکال دی، لیکن وہ انگوٹھی جو کنویں میں گری تھی وہ انگوٹھی نہیں ملی۔ بڑا تلاش کیا، بہت تلاش کیا، لیکن وہ انگوٹھی نہیں ملی۔ اس کا متبادل تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کر دیا کہ ایسی ایک اور انگوٹھی بنا لی اور اس کے اوپر محمد الرسول اللہ لکھوا دی مہر لگانے کے لیے، لیکن وہ انگوٹھی کی برکت تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب وہ انگوٹھی کا گم جانا یہ ایک طرح کا، میں بدفعلی نہیں بولتا، ایک طرح کا انڈیکیشن تھا، ایک طرح کا اشارہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی وہ جو انگوٹھی بطور تبرک کے آپ کے پاس تھی، اب وہ چلی گئی، اب فتنے کا دور شروع ہو گیا۔ حالانکہ کنواں ہے، چھوٹا سا کنواں ہے، کنویں سے سارا پانی نکال لیا، مٹی تک نکال لی، اور اوپر سے جب انگوٹھی گرتی ہے تو سامنے پڑی ہوگی، اتنی گہرائی میں تو جا نہیں سکتی، لیکن گہرائیوں میں جا کر مٹی نکال لی، لیکن وہ انگوٹھی ملنی نہیں تھی، نہیں ملی۔ اشارہ ہو گیا کہ اب وہ سکھ کا زمانہ ختم ہو گیا، اب دکھ کا اور فتنوں کا دور شروع ہونے والا ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتنوں کا زمانہ بعین ہی اس انگوٹھی کے گر جانے کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ کیوں شروع ہوا اس کی وجہ تو میں نے بتا دی، لیکن پوائنٹ کیا ہوا روحانی طور پر، تکوینی طور پر، اس انگوٹھی جب تک موجود تھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی برکتیں تھی، اور جس دن سے یہ انگوٹھی گئی اس دن سے پریشانیوں کا، اور اس دن سے ابتلا کا، اور اس دن سے آزمائشوں کا دور شروع ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اب آزمائشیں اور مسلمانوں پر آزمائشیں آنی شروع ہوئی۔